یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی انتہائی معزز اور محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں اور عزیز بچوں، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب جمعہ المبارک ادا کرنے کی نیت سے مسجد میں حاضر ہیں۔ خوش بختی یہ ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے اور ہم سب اکثریت بحالت روزہ مسجد میں آ کر جمعہ المبارک ادا کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری اپنی مقدس بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضور نبی اکرم شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار برکتیں ہیں۔ چنانچہ رحمت عالم الاسلام نے ارشاد فرمایا، جمعہ والے دن میری ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، بقیہ دنوں میں فرشتہ تمہارا درود مجھ تک پہنچاتا ہے، جمعے والے دن تمہارا درود میں خود سنتا ہوں۔ محدثین فرماتے ہیں بقیہ دنوں میں بھی اگر کوئی اہل محبت کرنے والا ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سماعت فرماتے ہیں۔ اور یہاں پر یہ بات بھی بڑی قابل توجہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فرشتہ سنتا ہے، نبی پاک تو نہیں سن رہے۔ میں نے کہا جمعے والے دن پھر کیسے سن لیتے ہیں؟ اس کا مطلب وہ مسئلہ تو ہے نا بیچ میں، تو جو جمعے والے دن سن سکتے ہیں وہ ہفتے اتوار کو بھی سن سکتے ہیں۔ حکمت صرف یہ ہے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس پر ایک فرشتے کی ذمہ داری لگا دی گئی ہے کہ تم نے سب کا درود سن کر اس کا اور اس کے باپ کا نام لے کر حضور کو بتانا ہے کہ انہوں نے آپ کی ذات پر درود پڑھا ہے۔ یہ ایسا کیوں کیا گیا؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس کائنات کی بادشاہی عطا فرمائی ہے، تو بادشاہ کے دربار کے کچھ اصول ہوتے ہیں، وہ سب کی بات سنتا ہے لیکن کبھی کبھی سمجھ آ رہی نا، اکثر اس کے دربار پر کھڑے ہونے والے ہی سن کر انہیں آ کر بتاتے ہیں کہ فلاں فلاں مسئلہ ایسے ہے، آپ یہ سن لیجئے۔ تو اصل بات یہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضور سنتے نہیں۔ یہ آج میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، جب جنگ بدر ہوئی نا تو کافروں کو مار کے جب گڑھے کے اندر پھینکا گیا، 3 دن تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں تشریف فرما رہے تھے۔ تو جب آپ واپس جانے لگے نا تو آپ اس گڑھے پر پہنچے جس میں کافروں کو پھینکا گیا تھا، تو آپ نے فرمایا بتا بھائی ابو جہل، بتا بھائی امیہ بن خلف، بتا عتبہ شیبہ، سب سے آپ نے پوچھا، آپ سب کے بارے میں نام لے کر کہتے تھے بتاؤ جو میری باتیں تھی سچی ہوئی کہ نہیں ہوئی، جو میرے رب کا وعدہ تھا جو میں تمہیں بتاتا تھا پورا ہوا کہ نہیں ہوا۔ تو حضرت فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو یہ کافر ہیں اور دوسرا ہم نے ان کے ٹکڑے کر دیے، 3 دن گزر گئے، کیا یہ بھی سنتے ہیں؟ فرمایا جتنا تم سن رہے ہو اتنا یہ بھی سن رہے ہیں۔ الگ بات ہے کہ ان کو جواب دینے کی اللہ نے اجازت نہیں، یہ جواب نہیں دے سکتے، جیسے تم سنتے ہو ویسے یہ بھی سن رہے ہیں۔ تو پھر میرا سوال ہے آج کے مسلمان سے جو بات پہ بیچارہ جناب تکڑی لے کے کھڑا ہو جاتا ہے، تولنے لگ جاتا ہے کہیں شرک نہ ہو جائے، کہیں میں ایسے نہ ہو جاؤں، میں پوچھنا چاہتا ہوں آج کے مسلمان سے، اگر کافر مرنے کے بعد سن سکتا ہے تو بتا پھر مسلمان کا حال کیا ہوگا؟ اور اگر مسلمان سن سکتا ہے تو پھر ولی کا حال کیا ہوگا؟ اور اگر ولی سن سکتا ہے تو پھر صحابی کا، اور اگر صحابی سن سکتا ہے تو پھر نبی کا، اور اگر نبی سن سکتے ہیں تو نبیوں کے نبی کا حال کیا ہوگا؟ یہ اصل حقائق ہے، ان کو اس انداز میں سمجھنا چاہیے۔ یہ لوگ بیچارے تکڑیاں لے کے کھڑے، یہ جب قبر میں جاؤ گے تو پتہ چل جائے گا، آخر تمہاری قبر میں کسی نے آ کے زیارت تو کروانی ہے، اس وقت بھی کہنا کہ آپ کو کیسے پتہ چل گیا میں مر گیا اور آپ میری قبر میں آ گئے، کہہ دینا پھر نہیں توجہ فرمائیے آپ دوستان
گرامی یہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے شان عطا فرمائی ہے، بس اللہ ہمیں ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور فرماتے ہیں میرا جو ذات پر درود پڑے نا میں اس کا جواب خود دیتا ہوں، لیکن ایک رسالہ لکھا ہے میرے شیخ کامل سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہ اللہ علیہ آپ نے، اس کا نام ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ یہ رسالہ لے بھی صحیح اور پڑھے بھی صحیح، اپنے پاس رکھے بھی صحیح، چونکہ یہ فتنوں کا دور ہے اور صحابہ کے بارے میں کچھ ایسے ناپاک لوگ ہیں جو بڑی غلط باتیں پھیلانا چاہتے ہیں، لیکن خود ذلیل ہو جائیں کہ صحابہ تو ہیں ہی صحابہ، ٹھیک ہے؟ اہل بیت اور صحابہ پر جس نے بھی بات کی ہے نا جی وہ ننگا ضرور ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے شروع کے اندر میرے پیر صاحب نے ایک بڑی خوبصورت روایت لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کرخ شہر وہاں پر ایک اللہ کے ولی رہتے تھے، انہوں نے اس بات کو بیان کیا کہ ایک شخص نے خواب دیکھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اس شخص کو، اور اس نے حضور کو سلام کہا، آقا کریم علیہ السلام نے جواب نہیں عطا فرمایا، تو اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو خود کہا ہے کہ جب کوئی سلام کہے تو اس کا جواب دینا چاہیے، تو آپ خود میرے سلام کا جواب نہیں دے رہے۔ حضور نے جو جواب دیا نا، فرمایا سارا دن میرے صحابہ پر بھونکتے رہتے ہو، اب تیرے سلاموں کا جواب نہ دیتا ہوں، یہ نہیں ہوگا۔ جو صحابہ پر بکواس کرتا ہے وہ سلام بھی پڑھے تو حضور جواب عطا نہیں فرماتے۔ اس واسطے ذرا آپ نے اس انداز میں بھی دیکھو کہ ہمارے دلوں میں کہیں کوئی کچھ تو نہیں ہو صحابہ کرام کے بارے میں، اگر ہے تو پاک کر کے جاؤ، اہل بیت ہوں یا صحابہ کرام ہوں، یہ پاک ہستیاں ہیں، ان کے بارے میں اگر کسی کا دل ناپاک ہے تو اسے صاف کر لینا چاہیے۔ تو جو صحابہ کا دشمن ہے حضور فرماتے تیرے سلام کا تو میں جواب دیتا ہی نہیں۔ اور یہاں سے ایک نکتہ تو ہے، حضور نے فرمایا مومن کے مومن پر حق ہیں۔ حضور کون کون سے؟ فرمایا جب مومن سلام کہے تو جواب دو، کہا ٹھیک ہو گیا۔ مومن بیمار ہو جائے تو پوچھنے جاؤ، کہا ٹھیک ہے۔ فرمایا کہ جب یہ مومن تمہاری دعوت کرے تو دعوت قبول کرو، مومن کو جب چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے تو تم سامنے سے یرحمک اللہ کہو، مومن کو جب کوئی حاجت ہو تمہارے پاس آئے اور تم پوری کر سکتے ہو تو اس کی حاجت پوری کرو۔ یہ مومن کے دوسرے مومن پر کچھ حق ہوتے ہیں، سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اب یہ مومن کے مومن پر حق ہے کہ سلام کو کرے تو ہمیں جواب دینا چاہیے، لیکن حضور نے یہ بھی بتا دیا ہے مومن ہو تو صحیح پھر سلام کا جواب دینا ہے۔ اب یہاں پر لوگوں نے جو معیار بنایا ہوا ہے بس جناب سارے ایک کو جائے سارے ٹھیک نے، بھائی اس نے بھی تو سلام تو نبی پاک کو کہتا تھا، حضور نے جواب کیوں نہیں دیا؟ فرمایا کہ ہر بندے کے سلام کا جواب بھی نہیں دینا، پہلے یہ دیکھنا ہے میری آل اور میرے صحابہ کے بارے میں نظریہ کیسا رکھتا ہے، یا یہی ہوتا نہیں کہ سلام کا جواب دینا چاہیے حضور نے آکھیا ہے، تو میں آکھیا ہی ہو جائے بعد کو جواب نہیں دینا ہے بھی حضور ہی آکھیا ہے، آواز پھر 4-5 بندوں کی کمزور ہو رہی ہے۔ تو ابتدا میں بات اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرامین کے مطابق رہو گے نا تو بالکل ہمارے اندر محبت بھی ہوگی اور ساتھ میں غیرت بھی ہوگی، اور جس میں دو چیزیں نہ ہو وہ کہے گا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اب آئیے، یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابہ کرام پر لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے بارے میں پہلے فرما دیا تھا، فرمایا لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا ہے۔ اور آپ نے یہ فرمایا لا تتخذوہم بعدی غرضا، فرمایا جب میں دنیا سے پردہ کر جاؤں تو یہ نہ ہو کہ تم ان کے پیچھے ہی پڑ جانا۔ نہیں توجہ فرمائی، جلے بندہ رات جاوے نا تو کتا ایک باری بھونکے تو خیر ہوتا تو یہ مگر باج وگے بندہ آتا یار یہ پیچھے ہی پائے گیا، تو حضور نے فرمایا ان کے پیچھے نہیں پڑ جانا تم نے، بس میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا ہے۔ یہ ٹھیک ہو گیا، اور ساتھ ہی پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا یہ بھی سن لیں میرے صحابہ کرام کے آپس میں کچھ معاملات ہوں گے لیکن تمہیں بیچ میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ فرمایا وہ ہیں جنہیں اللہ نے پہلے ہی معاف کر دیا، جب تم بولو گے تو تمہارا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اب بات سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی گا؟ تو یہاں پر یہ بھی حضور نے بتا دیا کہ جب بزرگوں کی بات آ جائے نا تو بعد والوں کو ذرا سنبھل کے بات کرنی چاہیے۔ اسی واسطے تو حضور نے فرمایا تھا، فرمایا برے لوگوں کی نشانیاں کیا ہیں، اور قرب قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ایک نشانی ہے۔ فرمایا کچھ لوگ ہوں گے جو اپنے سے پہلے جتنے بزرگ ہوں گے، جو ولی ہوں، صحابی ہوں یا اہل بیت ہوں، فرمایا ان پر
تبرہ بولیں گے، ان پر لعنت بھیجیں گے، ان کو برا کہیں گے. جب یہ ایسا کہنے والے آ جائیں تو دو باتیں، ایک تو قیامت قریب ہے، دوسرا وہ خون ہی گندا ہے. آواز کمزوروں والی ہے. آپ ماسک لگا کے رکھیں کیونکہ یہ وبا ہے. ماسک آپ لگا کے رکھیں، ماسک دے وچوں جے سا آ جاتا تے آواز بھی ہونی چاہیے. بالکل لگا کے بیٹھے ماسک. اب یہ احتیاط ہم نے نہیں کرنی تو کیسے نہیں کریں؟ سارے جو آدھے پہلے بڑھ کر لو. سمجھ آئی نا جی؟ اس واسطے مطلب ہاتھ بھی دھوتے رہیں قبل اس کے کہ زندگی سے ہاتھ دھو لیں. یہ ماسک بھی لا لو قبل اس کے کہ وہ دوسرا لگانا پڑے وینٹیلیٹر والا. تو سارے لگا کے بیٹھے جڑے ہیں نا کہیں ناک کے ہٹ ٹپائی بیٹھے ناک دے اوتے کر لو. خیر ہے. ہاں یہ ٹیمیں چیک کرنے بھی آتی ہے نا تو پھر وہ بس اوقات مساجد سیل کرتی. حالانکہ میرا نقطہ نظر یہ ہے یہاں پر جو بندہ وضو کر کے آ کے بیٹھ جاتا ہے نا اللہ کے فضل سے نہیں کرونا. میرا یہ ایمان ہے. بس مکنی رکاؤ. میرا یہ ایمان ہے اس لیے کہ وضو کرنے سے گناہ چڑھ جاتے ہیں. جب ہاتھ دھوئے ہاتھ کے، منہ دھوئے منہ کے، ناک کی کلی کرے اس کے، چہرے کے، سب چیزوں کے گناہ حضور نے جب فرما دیا میں کیسے نہ مانا. تو جو وضو گناہ جھاڑ سکتا ہے تیرا کرونا نہیں جھاڑ سکتا. میرا یہ ماننا ہے. لیکن اس کے باوجود احتیاط ضروری ہوتی ہے. ایسے ہی کوئی بک بک کرے تو کیا فائدہ؟ اسی کسی نے منہ کھول لڑیں کیوں دے بھی. سمجھا؟ اس واسطے جن کے پاس ماسک ہیں وہ بالکل لگا کے بیٹھے. تو میں جو آپ کی خدمت میں بات عرض کر رہا ہوں آپ بات سمجھ آئی آپ سبھی حضرات کو؟ گرامی قدر حضرات، اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہوں یا اصحاب ہوں ان کے بارے میں ہمیں محبت اور عقیدت کا رشتہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ بدر ہوئی نا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ نے ابو سفیان کا راستہ روکنا. اس وقت تک حضرت ابو سفیان نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا. اور ظاہر سی بات ہے جب تک کلمہ نہیں پڑھا تھا تو اس وقت تک تو وہ کافروں کے ساتھ تھے اور ساری پلاننگ اسلام کے خلاف ہی ہوتی تھی. جب کلمہ پڑھ لیا تو اب حضرت ابو سفیان کو کوئی بری بات نہیں کہی جائے. یہ بات کیا حالت ہے؟ حضرت عمر کی کیا حالت تھی اسلام قبول کرنے سے پہلے؟ تلوار میں کے قتل کرنے نکلے تھے نا. تو اب کوئی حضرت عمر پر زبان کھول سکتا ہے؟ جو کرنی پڑے. ویسے بھی حدیث شریف میں ہے ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ. جب کوئی بندہ کلمہ پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کی پہلی ساری خطائیں معاف فرما دیتا. جب پہلے وہی ساری معاف گئی ہیں تو اب ڈسکس کرنے کا کیا مطلب ہے بھائی؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ بالکل وہ ختم ہو گئی. نبی پاک علیہ السلام کے دامن کرم سے جو لپٹ گیا نا آپ نے صرف سترہ نہیں فرمایا ستارہ بنا دیا. فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابی ستاروں کی مانند. یہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. اب جب جنگ بدر پر نبی پاک علیہ السلام نے جانا تھا یہ 17 رمضان مبارک 3 ہجری جمعے کے دن یہ یعنی غزوہ ہوا تھا. اس کو آسانی کے لیے جنگ کہتے ہیں ورنہ غزوہ وہ ہوتا ہے جس کے اندر نبی پاک علیہ السلام بنفس نفیس شریک ہوئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے زمانہ مبارک کے اندر بعض علماء فرماتے ہیں 19 جنگیں ہوئی، بعض کہتے ہیں 27 جنگیں ہوئی، چھوٹے بڑے سر یہ ملا کے. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ ان کے اندر 9 جنگیں ایسی تھی جن میں نبی پاک علیہ السلام بنفس نفیس شریک ہوئے تھے. 9 جنگوں کے اندر بنفس نفیس گئے، باقیوں کے اندر صحابہ کرام کو آپ بھیجا کرتے تھے. ان میں سے یہ پہلی جنگ تھی جس میں آپ کے اور میرے محبوب تشریف لے کے گئے تھے. اچھا اس کا پس منظر آپ نے یہی سنا ہوگا کہ یہ جو جنگ ہوئی تھی نا یہ ابو سفیان کا راستہ روکنے کے لیے تھی. لیکن اصل حقیقت پتہ کیا تھی؟ اس کا پس منظر ہے جو کافر لوگ تھے نا مکے کے اندر رہنے والے ابو جہل اینڈ کمپنی سمیت ان سب نے نبی پاک علیہ السلام کو اور صحابہ کو ہجرت تو کرنے پر مجبور کر دیا. آپ ہجرت تو کر کے مدینے آ گئے. دن بدن اسلام مضبوط ہو رہا ہے، اسلام کی گروتھ یعنی اسلام پھیل رہا ہے. وہ بیٹھے مکے میں تھے برداشت نہیں ہو رہا تھا. کافر جتنے بھی ببے آپ توجہ نہیں فرما رہے تو وہ مسلمانوں کو خوشحال کب دیکھ سکتا ہے؟ انہوں نے کہا یار ان کے ساتھ نہ جنگ کرنی چاہیے، ان کے ساتھ لڑائی کرنی چاہیے. ایک مرتبہ ایسی لڑائی لڑیں ان کو یہاں صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے تو بہتر ہے. اگر یہ پھیل گیا تو کام بگڑ جائے گا. اب سارے مکے والوں نے کیا کیا؟ سب نے اپنا مال تجارت جمع کیا اور 40 بندوں کے سپرد کیا اور ان 40 کا امیر مقرر کیا ابو سفیان کو. اس وقت تک کلمہ نہیں پڑا تھا، اب تو حضرت ابو سفیان ہے، اس وقت صرف ابو سفیان تھا. یہ 40 بندے قافلہ لے کر گئے ملک شام کے اندر. سارے مکے والے بڑے بڑے لوگوں نے اس میں حصہ ڈالا کہ جتنا تجارت کا منافع ہوگا نا
سارے کا سارا ہم مل کر اس سے تلواریں نیزے گھوڑے خرید کرنا تو مسلمانوں پر ایک ہی مرتبہ حملہ کریں گے اور ہم انہیں سب ہستی سے مٹا دیں گے. یہ تھا ان کا مقصد. اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو بتا دیا. اب اسی کو علم غیب کہتے ہیں. بتاتا اللہ ہی ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ بعض لوگ یہاں پر بھی نا بیچارے وہ تقریر لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہیں شرک نہ ہو جائے یار. میں کہا شرک ہی ہوئے پاپڑا دی دکان نہیں میں ہر بندے تے ٹھوکی کروتے ہو. اللہ رب العزت نے عطا فرما دی, بتا دیا کہ حبیب یہ ان کے ارادے ہیں. اب اللہ ہی کے حکم سے اللہ نے فرمایا محبوب اپنے غلاموں کو لے کر نا اس کا راستہ روکو ذرا. اب راستہ کیوں روکنا تھا؟ حالانکہ نبی پاک علیہ السلام نے تو راستہ روکنے کا حکم دیا ہی نہیں ہے. دیا یا نہیں دیا بتاؤ؟ نہیں نہ دیا. فرمایا راستے کھول کے رکھے. اللہ یہ کہ کوئی ایسی مجبوری ہو اجازت کے ساتھ آپ بند کر سکتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی تعلیم ہے کہ آپ راستہ نہ روکیں. اب ہوا کیا؟ جب نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ صحابہ چل پڑے نا, ابو سفیان نے بھی اپنے 2 بندے چھوڑے ہوئے تھے کہ ذرا خبر رکھنا. تو تمہیں پتا ہے بندے کی مخالفت ہوگی نا تو بندہ بڑھ کان کھلے رکھتا ہے. سمجھ آئی نا؟ اس کو ایک بندے نے بتایا کہ مسلمانوں کے قافلہ جو ہے ایک مدینے سے چل پڑا ہے. یہ مدینے سے 72 میل یعنی 140 کلومیٹر دور یہ میدان بدر ہے. فقیر الحمدللہ خود گیا ہے, اس کے نظارے دیکھ کے آیا ہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے نا تو اس کے جو جاسوس تھا اس نے بتا دیا کہ مدینے سے قافلہ نکلا ہے. اور پتا سی راہ ساڈا ہی روکنا ہے. اس نے ایک پیغام بھیج دیا مکے کے اندر ابو جہل کی طرف, اور دوسرا اس نے نا راستہ بدل لیا بالکل سمندر کے کنارے کنارے ہو کے. وہ بچنے میں کامیاب ہو گیا. نبی پاک میدان بدر میں پہنچ گئے. اصل مسئلہ یہی تھا کہ کافروں کو بھی پتا چلے کہ تم جو بھی پلاننگ کر رہے ہو نا نیند میں ہم بھی نہیں ہیں, جاگ ہم بھی رہے ہیں. یہ ان کو بتانا مقصود تھا. لیکن وہ چلے گئے. ابو جہل کو جب پتا چلا نا اس نے کہا جلدی جلدی نکلو بے. مکے کے اندر آ کے اس نے شور مچانا شروع کر دیا. 950 بندوں کا قافلہ تیار ہوا. کتنے بندوں کا؟ جو بندہ نہیں جاتا تھا اس کے گھر چل کر اس کو شرم دلاتا تھا, جس کو آر کہتے ہیں نا, اس کو تانے مارتا تھا. پنجابی چلے میڑے مریندا ہے اگے تو آنا بڑی آئی کہ آئی ہوں نکل باہر. کوئی بھی نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا. یہ جو امیہ بن خلف تھا نا جو حضرت بلال حبشی جس کے پہلے غلام تھے, یہ نہیں نکلتا تھا. اب اس کی ایک بیوی تھی اس کا نام تھا کریمہ, وہ آ گئی. اس نے کہا تو نہیں جانا. یہ بڑا موٹا ڈٹا تھا, اتنا موٹا تھا کہ جب اس کو تلوار لگی نا یہ مطلب مارا گیا واصل جنم ہوا. تو جب جنگ ختم ہوئی اس نے لوہے کا لباس پہنا ہوا تھا تو لوہے کے لباس سے باہر نہیں نکل سکا. اتنا جسم پھول گیا تھا اس کا, اتنا موٹا تھا یہ. لیکن اس کو مارنے کے لیے بھی پھر حضرت بلال کو ہی آگے کیا گیا تھا. فرمایا آج بلال موقع ہی لیلہ بدر ہے. آج لیلہ بدر ہے. پھر آپ نے دبیا جی میں دبن کا ہاتھ کا ہے. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اچھا یہ بات بڑی سننے والی جو آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں نا, یہ امیہ کی بیوی آ گئی. وہ کہنے لگی تو اندر لوگ کے بعد میں باہر نہیں چلے. اس نے کہا نہیں میں اس میدان میں نہیں جانا چاہتا. اس نے کہا کیوں؟ کہا ایک مرتبہ مجھے مسلمانوں کے نبی نے کہا تھا کہ اگر جنگ ہوئی اور تو آ گیا تو اسی جنگ میں تو ہمارے ہاتھوں مارا جائے گا. اس نے کہا میں نہیں جانا. اگر سامنا ہو گیا کہ میں نہیں بچنا. انہوں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا مسلمانوں کے نبی نے جو کہا ہے وہ ہو کے رہتا ہے. اس کا مطلب ہے کافروں کو بھی پتا ہے کہ جو نبی کہتے وہ ہو جاتا ہے. یہاں کا مسلمان کہتا ہے نہیں جی ہمارے جیسے پراب وان تار چلے جیسے کوئی شرم یاد کر یار, تھوڑا سا اپنے عقیدے کو مضبوط کرو بھائی. دوستان گرامی قادر وہ نہیں نکل رہا تھا. اس کی بیوی نے کہا نکل باہر ہوں جانا. لیکن وہ سارے اس کے گھر آ گئے, اس کو نکلنا پڑا. اور آپ کو سن کر حیرانگی ہوگی اس 950 بندوں کے اندر ان کے 24 سردار تھے. اور آپ یہ سن کر بھی حیران ہو جائیں گے میدان بدر میں 24 کے 24 سرداروں کو واصل جنم کر دیا گیا. ایک سردار ان کا نہیں بچ پایا, وہ ڈھلے پائے گئے. ایک سردار ان کا نہیں بچ پایا تھا. اور یہاں یہ بھی سن لیں نبی پاک علیہ السلام جب میدان بدر میں تھے نا تو آپ کو بندہ بتانے آیا مکے سے کہ حضور وہ بندے نکل پڑے ہیں آپ کی طرف, وہ جنگ کرنا چاہتے ہیں. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ قافلے میں کون ہے؟ اس نے جب 50-60 بندے نے نام لے نا تو حضور نے بتا کیا فرمایا, اچھا مکے شہر نے
اپنے سارے جگر ہماری طرف بھیج دیے تاکہ ہم کاٹ کے رکھ دیں. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ یعنی مکے کے کافروں کے جگر ان کے بڑے سرداری کی طرف اشارہ تھا. آج کل زیادہ ہے بڑے بڑے سارے ملائی کریم کہتے ہیں نا، تو وہ سارے ہی آ رہے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا واہ بھائی واہ، مکے نے بھی آج کمال کر دیا، سارے کٹھے گلے بھی سارے کٹ دے. یہ نبی پاک علیہ السلام نے پہلے ارشاد فرما دیا تھا کہ مکے نے آج سارے اکٹھے بھیج دیے کہ ہم کاٹ کے رکھ دیں، اور پھر ہوا نا ایسا، آپ نے کاٹ کے رکھے تھے. اور یہ 70 ٹوٹل مارے گئے تھے، 21 بندوں کو تو صرف مولا علی نے مار ڈالا، صرف مولا علی نے 21 بندوں. اور آپ کو سن کر حیرانگی ہوگی صرف 6 تلواریں ہوں یار. مواہب اللہ دنیا نے لکھا ہے صرف 3 گھوڑے تھے، باقی سب نے لکھا ہے 2 گھوڑے تھے آپ کے پاس، 70 اونٹیں، چند نیزے تھے آپ کے پاس، 8 زرے تھی ٹوٹل قافلے کے پاس، اور وہ 950 بندے، اور ان کے پاس 100 گھوڑے، اور ان کے پاس 1000 اونٹ، شرابوں کے مٹکے، ناچنے والی رنڈیاں، سارا کوئی ساتھ ہے، تلواریں، نیزے ہی نیزے. پتہ چلا جیتتا وہ نہیں جس کے پاس اسباب ہوں، جیتتا وہ ہے جس کے پاس رب رسول ہو. بات سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی آپ بدرا؟ جدھر رب رسول ہو نا، جیتتا وہ بندہ ہے. اس بات سے بس اوقات کہتے ہیں جناب اگر ہم جناب فلاں ملک سے تعلق توڑ دیں گے تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. اور تینوں کہیں آخیا تیرا تعلق کیوں نہ دے نال ہے، تیرا تعلق ہو نا مدینے والے کے ساتھ، تو مجھے پتہ چل جائے ہم نے تعلق رکھنا کس کے ساتھ ہے. واٹے تو نان کے داد کے ہوئے تمہیں تو وہی یاد آئیں گے نا. بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو شرم اور غیرت عطا کر دے. دیکھا شکلیں دن بدن ان کی کیسی بگڑ رہی ہیں، پورے جہان دیا وہاں تبڑ کی رائیں تو بجنی ہیں وہ ڈلے ممدے پڑے ہوتے ہیں. گرامی قدر حضرات، اسی بھی تو کرونا کی بھی مقاونا ہے نا، ساڑھا تو بڑی جائیں جارہ غریب تو کرونا ہی نہیں مار دیں. کیا کر دیں جناب دوستان عزیز، جب بندہ رب رسول کا فرما بردار ہو جائے نا، اس وقت بندہ جیت جاتا ہے اور ہر میدان میں جیت جاتا ہے. اب ہوا کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو جب پتا چلا نا کہ وہ جو کافر ہیں وہ آ رہے ہیں جنگ کرنے کے لیے، تیاری تو تھی نہیں. نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کی طرف توجہ فرمائی. 237 بندے انصار تھے مدینہ کے رہائشی، اور ان میں سے 73 بندے وہ مہاجرین تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو اکٹھے جمع فرمایا. جب جمع فرمایا نا تو فرمایا بھئی اب کافر آ رہے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اشیرونی، مجھے مشورہ دو. اب نبی پاک مشورہ کر کے بتا رہے کہ جب بھی کوئی کام ہو اپنے سے چھوٹے سے مشورہ کر لیا کر. یہ حضور کی سنت ہے. نبی پاک علیہ السلام نے جب کہا نا، سب سے پہلے صدیق اکبر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ جو کہیں گے ہم وہ کریں گے. میرا مشورہ یہ ہے. حضرت فاروق اعظم کھڑے ہو گئے. آپ کا کیا مشورہ ہے؟ آپ کہنے لگے حضور میرا مشورہ یہ ہے کہ جب آپ اعلان کر دیں تو پھر کوئی واپس نہ جائے، کٹ جائے. کہا ٹھیک ہے. نبی پاک نے پھر فرمایا یار مجھے مشورہ دو. اب یہ تھے مہاجر انصار مدینے والوں کو کہتے ہیں. ان میں سے حضرت سعد کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں سمجھ گیا کہ آپ کے مہاجر جو مکے سے آئے تھے وہ تو کہہ رہے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ انصار بھی بولیں. فرمایا ہاں یار میں چاہتا ہوں تم بھی تو بولو نا. اب حضرت سعد کا جملہ سننا تگڑے ہو کے سننا ذرا. آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ جو کہیں گے ہم وہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. آپ نے جب یہ جذبہ پیش کیا نا تو باقی انصار میں بھی جذبہ پیدا ہوا. حضرت سعد رضی اللہ عنہ تقریباً 32 سال عمر تھی. آپ نے پتا کیا فرمایا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا جتنا مال ہے وہ بھی میرا، اور میرا جتنے قبیلے کے بندے وہ بھی میرے، لیکن میں آج سب آپ کو دیتا ہوں. آپ نے یہ جذبہ پیش کیا، جذبہ اور بڑھ گیا. اب انصار میں سے دوسرا بندہ کھڑا ہوا جس کا نام حضرت سواد، بعد انہیں اسود بھی لکھا ہے، وہ کھڑے ہوئے.
کہنے لگے یا رسول اللہ مشورے ان کے لیے ڈال دیں. حضور آپ ہمیں اجازت دیں سمندر میں گھوڑے ڈالنے کے. فرمایا ہم سمندر میں گھوڑے ڈال کے دکھائیں. دوسرے سے ابھی کھڑے ہوئے یا رسول اللہ آپ ہم سے مشورہ کر رہے ہیں, یہ تو آپ کی کرم نوازی ہے, آپ ہمیں کہہ دیں ملک حبشہ کے لوگوں سے ٹکر لو تو ہم ابھی چل کے جگہ کے ان سے جا کے تلواریں مارنے شروع کر دیں, ان سے جنگ کرنا. صحابہ کرام نے یوں جذبہ پیش کیا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اسی وقت فرمایا اگر یہ تمہارا جذبہ ہے تو سن لو فتح تمہاری. سن لو پھر فتح تمہاری ہے. اس کا مطلب یہ نکلا جو مصطفیٰ کا وفادار ہو فتح پھر اسے ملتی. محبوب کریم علیہ السلام نے فرما دیا فتح تمہاری ہے. دوسرا دن ہوا جس جگہ پر مین ٹھہرنا تھا کافر اس جگہ پہلے آ گئے. میدان کی سچویشن کچھ یہ تھی, کچھ جگہ پر دھوڑ تھی, دھوڑ سمجھتے ہیں نا, اور کچھ جگہ پکی تھی. پکی جگہ کو انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا. بدر کا کنواں تھا اس کو بھی اپنے قبضے, اس میں پانی تھا. یہ بدر کنواں اس لیے کہتے ہیں, کھودنے والے کا نام بدر بن حارث تھا, بدر بن نضر تھا, یہ دو نام آتے. یا پھر وہ گول اتنا تھا جیسے چاند گول ہوتا ہے چودھویں کا, یا اس لیے بدر کہتے تھے, یا اسے اس لیے بدر کہتے تھے کہ جیسے چاند نظر آتا ہے صاف شفاف ویسے اس کنویں کا پانی بھی صاف تھا. یہ تین وجوہات کی بنیاد پر اسے بدر کہا جاتا ہے. انہوں نے قبضہ بھی کر لیا پانی پر, پکی جگہ بھی سنبھال لی. آپ کو پتہ ہے جگہ تو پھر جگہ ہوتی ہے نا, اس کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم یہیں پر ڈالو, وہاں ڈال لیا. لیکن ہوا یہ کہ کافر رات باتیں کرنے لگے, ان کے پاس پانی بھی نہیں ہے. سویرے دوپہر تو یہ نہ لاکھ پتہ جائے گا, سویر ہونے دیو. نبی پاک علیہ السلام نے اپنے گورے گورے ہاتھ اٹھا, ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی. 9واں پارہ پہلے 2 رکوع پڑھ کے دیکھے. 9ویں پارے کے اندر آخری پاؤ سورۃ الانفال ہے نا, اس کے پہلے 2 رکوع پڑھ کے دیکھے. اللہ رب العزت نے بادل بھیجا, بادل نے بھی کمال کر دیا. اس انداز سے برسا کہ مسلمانوں کی جانب زیادہ برسا, ادھر تھوڑا برسا. آپ کو پتہ ہے پکی جگہ پر تھوڑی بارش ہو تو تلکن بن جاتی ہے. یعنی اتنا ہوا کہ ان کے پاؤں جم نہیں رہے, سلپ کوئی ٹوٹا تھی نہیں, کوئی میں ڈھانگا پیا, کوئی وہ میں ڈھانگا پیا. جب مسلمانوں کے پاس دور تھی زیادہ بارش اتنی ہوئی کہ وہ جم گئی. تمام صحابہ کرام پر بارش ہوئی, اتنی بارش تھی کہ انہوں نے اپنے برتن بھر لیے, جانوروں کو پلایا اور پانی بالکل فریش ہو گئے. سارے اگر غسل ہو گئے فریش بندہ ہو ہی جاتا ہے نا, سارے فریش ہو گئے. بادل شریف تشریف لے گئے, جانا دیا بھی ساٹا تے کام کیا ہو, تشریف لے جائیے. بادل چلے گئے. اب جناب علی صفحے سیدھی ہو رہی ہیں. پتہ تو نے یہی چل جانا چاہیے تھا کہ ہمارے پاؤں اکھڑ گئے. لیکن ابھی ان کی سیانے آگرے گدڑ کی موت آوے تو شہر حالتا بجدہ نہیں توجہ فرمائی نا, کہ مچھلی ہمیشہ پتھر چاٹ کے مڑ دی ان کتھے مڑے. سیب تے کڑیاں جو پائے ہٹیاں, توجہ مڑ کوئی نہ ساڑی بولیے کہ سیب تے کڑیاں پہیاں پہنچیاں, تو یہ تقدیر تے کڑیاں وہ بھی پہ ہٹیاں. لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم نے کرنا کیا ہے. ابو جہل کا تکبر بڑے عروج پر تھا, لگا جنگ ہوگی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو کب کہا ہے کہ نہیں ہوگی, اگر تم چاہتے ہو تو پھر ہم کریں گے. ٹھیک ہے جی. اس نے 3 بندے بھیجے, عتبہ شیبہ ولید. نبی پاک علیہ السلام نے 3 بھیجے, حضرت عبداللہ بن رواحہ اور ساتھ 2 غلام بھیج دیے. جب وہ کہنا تھوڑا کہ یہ کون ہے, تکبر تھا نا, اور ان سے ہم نہیں لڑنا چاہتے, چلا پیچھے ساڑھے پائے دے آمن جیسے ہم ہیں بس ساڑھے مقابلے کا بندہ تکل لو, انہاں دے نام کا لڑنے ساڑھی توہین ہے. نبی پاک نے فرمایا چلو ہوں توڑے کو پائے دے مکرنا, نہیں نہ کھلوں دے ہوں توڑے پائے دے کر لینے. آپ نے فرمایا اٹھ علی, علی دے نام سے یہ نہیں اٹھنا چاہیے, اٹھ کے ہاتھ کھڑا کر کے علی دے نعرہ لاؤ. آپ نے فرمایا اٹھ علی, محفلی اٹھ گئی. حضرت علی اٹھے, جی آقا. فرمایا پکڑ تلوار. فرمایا پکڑ لیا جناب. آپ نے فرمایا اٹھ بھائی میرے چچا حمزہ, اسد اللہ و اسد رسول ہی, یہ خدا کا بھی شیر ہے مصطفیٰ کا بھی شیر ہے.
دونوں کے شعر ہیں، جا رہی ہے. اب یہ بھی اٹھے، فرمایا عبیدہ بن حارث جی آقا آپ بھی اٹھیے. آپ نے نا 3 قسم کے بندے بھیجے، 3 قسم کے. حضرت علی بھرپور جوان تھے، سمجھ آ رہی ہے، بھرپور جوان تھے آپ. اس وقت آپ کی لگ بھگ 25 سال کے قریب عمر تھی. حضرت حمزہ 35 سال کے قریب، 40 سال کے قریب آپ کو بھیج دیا. حضرت عبیدہ 80 سال عمر. 3 قسم کے بندے بھیجے. فرمایا عمرہ بھی چیک کر لو، صحت بھی دیکھ لو، تکڑے بھی ہو جاؤ، پائے دے ہن کے کوئی نہ. آپ نے یہ تینوں بھیجے نا، میدان میں گئے. سامنے سے ابو جہل کہتا ہے یہ ہمارے پائے ہیں، آؤ میدان میں. ولید کو، عتبہ کو، شیبہ کو بھیجا. علی کے سامنے کے رکھے پہلی گیند تے جو جی میں آدھنا بھی وکٹ پٹ کے ہو ماری جناب. آپ نے پہلی ضرب لگائی، اس کے 2 ٹکڑے، چل ختم. علی تے بڑا علی ہویا. حضرت امیر حمزہ کے مقابلے میں آئے. اب جو اللہ کا بھی شعر ہو، رسول اللہ کا بھی شعر ہو، کاٹ کے کوئی نہ کرے. آپ نے اس پر بھی ایک بار کیا، اس کو بھی آپ نے واصل جہنم کر دیا. اب عبیدہ بن حارث چکے آپ کی عمر 80 سال تھی. اس نے نا اگلا چلاک بندہ تھا. پہلے تو آپ لڑتے رہے، اس نے آپ کے گھٹنے پر گوڈے سے تلوار ماری، آپ گر گئے اور شدید زخمی ہو گئے. اور اسی جنگ میں آپ شہید بھی ہوئے، شہید ہو گئے تھے، لیکن تھوڑی دیر بعد میں شہید ہوئے تھے. حضرت علی المرتضیٰ نے جب مڑ کے دیکھا اگر ایک کوئی باہر آیا ہے، کام تمام کر دیا. یہاں پر ایک مسئلہ بھی بتاتا جاؤں آپ کو. بعض لوگ دماغ بہت خراب کرتے ہیں نا جی، سوشل میڈیا کا دور ہے، بڑا فتنیاں کا دور ہے. بعض لوگ محبت میں اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں مدینے کا سگ ہوں یا غوث اعظم کا سگ ہوں. اس کا مطلب ہوتا ہے عاجزی میں بندہ اپنے آپ کو مدینے کا کتا کہتا ہے. اعتراض کرتے ہیں اللہ نے تینوں انسان بنایا، تو مدینے کا کتا بننا ہے. اب یہ اعتراض، اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا تو انسان بننا. سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے کہا بڑی بات ہے. اب اتنی بات کر کے نہیں ہمیں انسان بنایا تو ہمیں تو یہ کہنے نہیں چاہیے یہ تو ناجائز ہے، تو حرام ہے. کیوں کہ تو انسان ہے، تو کوئی کتا ہے. میں نے کہا یار مجھے ایک بات بتاؤ، حضرت علی کو شیر کہا تھا؟ مسئلہ ہے بھائی، عقیدہ ہے، ٹھیک ہے. حضرت علی کو شیر کہا تھا کہ شیر تو کہا تھا. تو میں نے کہا کبھی نہیں کسی نے کہا تھا کہ اللہ نے تو علی کو انسان بنایا، یا رسول آپ شیر بنا رہے ہیں. جاگ کے بیٹھو نا. کبھی کسی نے یہ اعتراض نہیں کیا تھا. اب ہمیں کہتے ہیں اگر تم کتے ہو تو پھر کتے کی طرح تم جاتے کیوں نہیں آتے، روٹی کیوں نہیں کھاتے؟ کمال. حضرت علی کو تو کبھی کسی نے نہیں کہا تھا کہ جناب آپ شیر ہیں تو شیر تو گوشت کھاتا ہے کچا، تو تم نہیں کھاتے، تم جنگل میں کیوں؟ کبھی کسی نے کہا تھا؟ یہ جرت ہمیشہ بے غیرت کرتا ہے. غیرت مند بندے کو پتہ ہے کہ یہ جو شیر کہا ہے نا، یہ اس لیے نہیں کہ وہ شیر بن گئے، نہیں 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 نہیں، بلکہ شیر اس لیے کہا تھا کہ جیسے شیر بہادر ہوتا ہے ویسے علی بھی بہادر ہے. ہم اپنے آپ کو جو مدینے کا کتا کہتے ہیں، کتے میں وفاداری ہوتی ہے. ہم بھی بتانا چاہتے ہیں کتا اگر مالک کا وفادار ہوتا ہے تو ہم بھی مدینے والے کے در کے وفادار ہیں. بات سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی آپ سمجھ ذرا؟ اس واسطے یہ بڑی عجیب و غریب طرح کی باتیں ہوتی ہیں. میں نے چاہا کہ یہ مسئلہ بھی حل کر دوں. ابھی بھی کسی کا حال نہ ہو، میں آپ کا بڑا درو مل رہا ہے تو ہم اور کی میں سمجھاواں بھائی. اگر ابھی بھی تجھے سمجھ نہیں آئی، تمہاری ماں کہتی ہے نا میرا چاند، اس لیے احمد گاٹے فٹ ہو جایا کر بھی اللہ نے میں نقصان بڑا تو میں چاند آ رہی ہے اور سیک دھرنی ہے نا منہ دے ہوتے جو فرمائے. تھوڑا سا محبت میں بات کر لینے دو یار مجھے. حقیقت در رہی ہے بات بات کر رہے اور تو جی میں چند سونا لگ رہا ہے، تو میں سونا لگنا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ کون کون سی مثال آپ کو جناب؟ تو یہ صرف اشارہ تھا کہ کسی کو دوسرا لفظ کہنے سے وہ چیز نہ مراد لیا کریں، بلکہ اس کی خاص صفت ہوتی ہے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، حضرت امیر حمزہ عبیدہ بن حارث، اس کے بعد ایک ایک آتے رہے. پھر گھمسان کی جنگ شروع ہوئی. نبی پاک علیہ السلام نے اپنے ہاتھ اٹھا ایسے ہاتھ اٹھا دیے اور پتہ وہاں پر کہا کیا تھا؟
اکثر نبی پاک سجدے میں دعا کرتے تھے، آج سجدہ نہیں کیا۔ سجدے میں بندہ مقام نیاز میں ہوتا ہے، سمجھ آ رہی نا؟ مقام نیاز ہوتا ہے کہ انتہائی عاجزی انکساری کے ساتھ کہنا کہ بس یا اللہ یہ کام کر، اور ایک ہوتا ہے مقام ناز۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، میں چلا گیا ہوں، ایک منٹ، میں چلا گیا بھائی مجیب کے پاس، ادھر دیکھنا ادھر دیکھنا، میرے دو مقام ہیں، ایک ناز ہے ایک نیاز ہے۔ جب میں مقام نیاز میں جاؤں گا نا تو میں کہوں گا یار مجیب چھٹ پڑے یار اور چاندی کر، اور میں تیری محنت کرتا ہوں، اور یار ران دے یار چاندی کر، چلو وہ بھی تیری محنت کرتا ہے، اجے میں تمہارا یار ایک یہ ہے میرا مقام نیاز، ترلا منت، سمجھ آئی نا؟ جس نے میں مقام ناز میں جانا ہے اس نے میں آخنا میں تیرے بوئے آیا بیٹھا ہوں اٹھا میں نے خالی کے میں اٹھا نہیں توجہ فرمائی آپ نے۔ یہ مقام نیاز سے ناز ایک فرق ہوتا ہے۔ نبی پاک اس دن مقام ناز میں تھے، ایسے ہاتھ اٹھائے، فرمایا باری تعالیٰ ہوں میں محمد نے ہاتھ چاہے اور خالی نہیں کرنا، یہ مقام نیاز ہوتا ہے۔ اسی بات سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کا وکیل نہیں بنایا گیا، یاد رکھ لیں۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہمارے نبی امت کے وکیل نہیں بلکہ شفیع ہیں۔ وکیل کی ڈیوٹی اور ہوتی ہے، شفیع کی اور ہوتی ہے۔ وکیل پتہ کیا کہتا ہے؟ شفیع سفارشی کو کہتے ہیں، اور وکیل وکالت کرنے والے کو۔ جو وکیل ہوتا ہے نا وہ دلائل دیتا ہے، جھوٹی بات کے بھی دلائل دیتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے جو آج کل حالات چل رہے ہیں، وہ کہتا ہے بات سے اس نے جناب یہ جرم کیا، یہ وہ آگے دلائل دیتا نہیں، یہ سند کیتا ہی نہیں، نہیں یہ سند کیتا ہی نہیں، نہیں یہ سند کیتا ہی نہیں۔ وکیل کا یہ کام ہوتا ہے، اور جو شفیع ہوتا ہے، سفارشی ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں سارا کچھ کیتا ہے لیکن ہوں میں آیا بیٹھا ہوں انہوں نہیں دیکھ رہا، ہوں میں نہیں دیکھ رہا ہی۔ قیامت والے دن مصطفیٰ وکالت نہیں کریں گے کہ میں یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، مصطفیٰ سفارش کریں گے باری تعالیٰ سارا کچھ کیتا ہے باری نانو نہیں، ہوں میں نہیں دیکھ رہا۔ آپ اٹھا کے نہیں بول رہے آپ کہ کوئی نہ آئے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام شفاعت، اس لیے تو شفاعت کبریٰ حضور کو عطا کی گئی ہے۔ حضور وکالت نہیں فرمائیں گے، اور وکیل تے آدھا ایسے بھی نہیں کیتا ہے بھی نہیں کیتا ہے، کوڑیاں گلہ تے دلیلہ کھلوتا دیتا ہوتا ہے۔ وہ وکیل بیٹھا ہے ترینج نہ ہوئے میرا پوتر تیری نوکری یوں جی میں تے نہیں توجہ فرمائیے، سمجھ آ رہی نہیں؟ میرا پوتر تو حلال کم دے ہو کہ نہیں میں تو نہیں پتا، میں اپنے حبیب کی شان بیان کرے گا میں، ٹھیک ہے نا جی؟ بہرحال ہر بندے کو پتا ہوتا ہے اندر جڑا نا شیشے تو زیادہ چاننا ہوتا ہے بندے میں۔ بہرحال میں تو بتا رہا تھا کہ شفیع شفیع ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا اس نے یہ نہیں کیا نا باری تعالیٰ ہر کام کیتا ہے اور میں آیا میرا آنا دیکھا جائے، جب دیکھا جائے گا تو پھر کام ہو جائے گا۔ محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ہاتھ اٹھا دیے اور مقام ناز میں تھے، یا اللہ ہوں میں ہاتھ چکے نے، میں خالی آج تلے نہیں کرتا۔ حالانکہ بندہ آپ سے یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں ہاتھ چاند میں تلے کر، لیکن جب بندہ مقام ناز میں ہو، لاڈ اور پیار میں ہو، جب مان میں ہو، تو بندہ کہتا ہے یار میں مجھے نہیں جانا، یہ مقام ناز ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ والی ایسے چادر کی، ایسے آپ نے ہاتھ اٹھایا نا تو چادر نیچے کی طرف، حضرت صدیق اکبر نے موٹے تے رکھی، نال کھڑوتے سن، پھر تلے آ پھر موٹے تے رکھی، تیسری مرتبہ جب آئی نا تو صدیق پاک کے بندے آخر لگے حضور ہوں دعا بند کر دیو، تہاڈی دعا ہو ہی نہیں سکتا کہ رب قبول نہ کرے۔ بندے یہاں پر نا مفسرین نے سوال اٹھایا کیا صدیق اکبر کو زیادہ یقین تھا؟ نبی پاک کو بتا رہے ہیں نبی کو نہیں پتا تھا، اور میں کیا گل ہے نہیں، بات یہ ہے یہ وہی صدیق اکبر نہیں ہے۔ جب ہجرت کی رات ساتھ تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی دائیں کبھی بائیں ہیں، اور حضور نے فرمایا او صدیق نہ گھبرا، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہاں پر صدیق گھبرا رہے تھے، آج کیوں نہیں گھبرا رہے؟ سمجھ آئی نا؟ وہاں حضور تسلی دے رہے تھے،
ابو بکر کو، یہاں ابو بکر تسلی دے رہے حضور کو کوئی ہے ہوں ہم دا پہ جواب دے ترکڑا ہو کے سننا ہی. فرمایا اصل میں یہ نہیں تھا کہ صدیق اکبر کو زیادہ یقین تھا اور نبی کو نہیں تھا، ایسی بات نہیں. بات یہ تھی ہجرت کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے ابو بکر، تو جو حفاظت کرتا ہے اسے زیادہ فکر ہوتی ہے. آج میدان بدر میں حفاظت کر رہے ہیں نبی پاک، تو نبی کو زیادہ فکر تھی، اس لیے وہاں ابو بکر پریشان تھے، یہاں نبی پریشان تھے. وہاں ابو بکر کو دلاسا دیا گیا اور یہاں نبی کو دلاسا دیا گیا. سمجھ آئی کہ کوئی ہوتی ہے نا. ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو جو نہیں ہوتا اللہ ہے نا، کیوں حفاظت ابو بکر فرما رہے ہیں. یہاں بدر والوں کی حفاظت مصطفیٰ کر رہے تھے، فکر زیادہ تھی. اور حضور نے اس جو دعا مانگی تھی پتہ کیا مانگا تھا؟ توجہ کریں گے تو سنا این کر کے کہ یا اللہ اے جڑے میں لے آیا نا ایسے ہی آپ نے کہا، فرمایا یا اللہ اے میری ساری جمع پونجی ہے. کئی بندے اجنبی منہ گھوٹ کے بیٹھے رہے ہو، میں ادھر پنجابیاں ترجمہ کرنا. حضور نے فرمایا یا اللہ اے میری کمائی ہے، یعنی یہ جو میں لے آیا ہوں نا یہ میری جمع پونجی، یہ کمائی. اور حضور نے وہاں پر ایک بات کہی، فرمایا یا اللہ اگر آج تو نے ان کی مدد نہ فرمائی اور یہ شہید ہو گئے تو پھر دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. فرمایا حبیب یہ نہ کہ تیرے ہاتھ اٹھ گئے ہم خالی لوٹا ہی نہیں سکتے. فرمایا جبرائیل کام تو تمہارا اور تیرے فرشتوں کا جنگ لڑنا نہیں، پر مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھا دیے ہیں، آج لباس بدل لو، ڈیوٹیاں بدلو اور مصطفیٰ کے پیچھے چل کے کھڑو. کوئی نہیں آئی اونچی بولو یار، ڈھلے نہ پائے کرو بولتے نہ آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں جبرائیل امین علیہ السلام فرمایا فرشتوں تھوڑا کام تو نہیں پر وہ یار نے ہاتھ چاہے. بندہ جب کسی کے پاس ناز کے ساتھ جاتا ہے نا تو چل کے کہتا ہے ارے کام کرنا ہے. وہ آدھا بھائی جان ایف آئی آر کٹی گئی ہے، تھانے کیس لگ گیا ہے، تفتیش ہو گئی ہے، یہ تو جناب جج کو اپڑ گیا ہے. وہ آدھا مینوں نہیں پتہ مکا کے جانا ہے. پھر وہ جناب اپنے دوستوں کو فون کرتا وہ آدھا یار جو مرضی ہو گیا ہے نا ہوں تینوں قانون بدلنا پینا. محبوب نے ہاتھ اٹھا دیے. فرشتے تو کبھی بھی جنگ لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے. فرمایا حضور نے ہاتھ اٹھا دیے ہیں، بدلو کپڑ، بدلو قانون اور چلو میرے مصطفیٰ کے پیچھے. توجہ تو نہیں. اچھا یہاں پر یہ بات بھی توجہ طلب ہے. پہلی قوموں کو جب برباد کرنا ہوتا تھا تو اللہ پاک ایک فرشتے کو جبرائیل کو بھیجتا تھا. اللہ فرماتا تھا جا پار مار، پوری کی پوری بستیاں شہر الٹ پلٹ کے رکھ دیتا ہے. آج حضرت جبرائیل آئے، پہلے 1000 فرشتے، پھر 3000، پھر 5000، اتنے فرشتے بھیجے. تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جبرائیل اکیلے آ جاتے ایک بار مارتے سارے کافر مر جاتے. اب اس کا جواب علماء نے کیا لکھا ہے؟ علماء فرماتے ہیں اگر ایک ہی پار مار کے کافروں کو مار دیا جاتا نا تو دوبارہ کوئی کافر مسلمانوں سے جنگ نہ کرتا کہ بھئی یہ تو فرشتہ ہوتا ان کو پار مار کے مار جاتا. اللہ نے فرمایا فرشتے بھی کر لیں تاکہ حضور کی دعا پوری ہو جائے، مصطفیٰ کے صحابیوں کو سکون مل جائے. لیکن فرشتیاں کو سارے بندے بھی نہیں مروائے. کیوں؟ فرمایا ایتھو کچھ مری جان، کچھ ذلیل ہو کے جان، یہ دوبارہ مڑ جان کی تیاری کرن، مڑ صحابہ کے سامنے آن، مڑ ذلیل ہون، مڑ جان، مڑ آن، مڑ ذلیل ہون. فرمایا قیامت تک یہ ذلیل ہوتے رہے. سمجھ آئی کہ کوئی نہیں؟ اگر ایک ہی مرتبہ اللہ مروا دیتا تو پھر تو کسی نے آنا ہی نہیں تھا. آپ بات سمجھ نہیں رہے ہیں؟ اللہ نے فرمایا تھوڑے جائے آندے بھی چھوڑا فاسد نہیں آئے بندے ہیں باقی تاکہ وہ دوبارہ پھر. جی
دوبارہ پھر وہ ذرا تیاری کرے. آپ دیکھیں نا جنگ بدر میں کتنی ذلت ہوئی. اس کے بعد پھر 1.5 سال کے بعد وہ بھاگ نکلے جنگ احد کرنے کے لیے. نکلے کہ نہیں نکلے؟ نہیں توجہ. تو یہ اس لیے تھا کہ فرشتے کے ساتھ عامر صلی نے مروانا کہا کہ یہ نا دوبارہ آتے رہیں اور دوبارہ ذلیل ہوتے رہیں اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کی گڈی دن بدن چڑھتی رہے. یہ اصل مقصد. اب بات سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات کو. حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک دن پہلے ہی بتا دیا تھا. صحابہ تو بڑے مطمئن تھے, ہاتھ میں چھڑی تھی حضور کے, یہاں لکیر یہاں لکیر یہاں. فرمایا دیکھ لو ابو جہل ہی سے مر نہیں گئے. کھڑے ہو نا یار, عتبہ آئی تھے, شیبہ آئی تھے, فلانا آئی تھے. اور یہ بخاری شریف میں حدیث ہے جو آپ کو سنا رہا ہوں. پتہ نہیں لوگوں کو پڑھتے ہوئے بخار کیوں ہوتا ہے, اپنی قوم کو بیچارے بتاتے ہی نہیں ہیں. اب مجھے بتاؤ یار, کہتے ہیں کون کہاں مرتا ہے کسی کو نہیں پتا. میں کیا پر حضور کو پتا. میرے حضور دستے پہلے یہ بخاری ہے جنہیں دسانا گل کر اتو آ کے موڑ پیڑا کڑے گا. پیڑا کڑانا سمجھنا نا, یا گاڑی کو پجاڑی چھکڑی. جب کے لوگ زیادہ بیٹھو اس بات ہے انہیں بچنا نہیں, یہ اللہ نے بتایا ہے. اور مر رہی ہو تو رولا ہے. نبی پاک کا جتنا علم ہے اللہ کا دیا ہوا. یہی مان جاؤ, یہی سنیوں کا عقیدہ, اسی کا نام علم غیب ہے, اور کوئی نئی چیز نہیں ہے. اپنے عقیدے کو سیٹ کرو میرے بھائی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مسلمان تو ایک دن پہلے ہی بشارت دے دی کہ فتح تمہاری ہے, اور یہ بتا دیا تھا کون سا کافر کہاں مرے گا. بخاری شریف میں حدیث رہو فقیر آخری سانسوں تک ذمہ دار ہے. اور اگر بتا دیا تھا کہ کون کہاں مرے گا, اور وہ بھی کافروں کے بارے میں, جو کافروں کے بارے میں جانتا ہے وہ عاشقوں کے بارے میں نہیں جانتا. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ کبھی حضور سے محبت کر کے تو دیکھو نا, پھر تو اصل پتہ بھی چلا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بتا دیا. 70 کافر مارے گئے, 24 جو قیدی ہوئے اتفاق کی بات یہ وہ بھی 70 ہی. اب یہ قیدی ہو گئے. ہوا کیا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف میں لے کے آئے نا, مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے. تھک تو نہیں گئے؟ چلو جو تھوڑا سا چپ ہو گیا ان کو میں ایک ایسی روایت سناؤں کہ آپ کو لطف آ جائے. تفسیر مدنی میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا ہے, جب میدان بدر سے نبی پاک نکلنے لگے نا, جنگ بدر ختم ہوئی 3 دن کے بعد آپ نے نکلنا تھا, آپ نے وہاں پر جنگ کے بعد 2 رکعت نماز نفل شکرانے کی ادا کی. پڑھی بھی 5 جماعت. آواز کمزور نہیں ہونی چاہیے آپ کی. اچھا جب آپ نے جماعت کروا رہے تھے نا, ادھر دیکھیے میری طرف, سلام پھیرا تو ایک صحابی کھڑا ہو گیا, کہنے لگا یا رسول اللہ نماز میں آپ مسکرا رہے تھے. مرضی ہے بڑھیا کئی چوک بیٹھے ہو, مرضی ہے تمہاری. نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا کوئی اپنی نماز پڑھیا کر تے منہ دھیان پڑھیا کر, مینوں نہ دیکھیا کر. عشق والوں سے بات کر رہا ہوں. آج لوگ یہ ترستے رہے ہیں کہ نماز میں نبی کا خیال آ جائے, نماز نہیں ہوتی. اور میں نے کہا رمضان شریف کا صدقہ خدا تجھے عقل دے دے, جب اللہم صلی علی محمد پڑھے گا بتا کس محمد کا خیال آئے گا. خیال مصطفیٰ کے بغیر اور ذکر مصطفیٰ کے بغیر کیسے نماز پڑھے گا بتا مجھے. والی خدا کا نام مان یار, اس قوم کو اپنے حبیب سے دور نہ کر. بلکہ یہاں پر شیخ محقق کو پڑھ کے دیکھو, وہ کہتے ہیں جب التحیات میں السلام علیک ایھا النبی جو کہتے ہیں تو یہ حضور کو سلام ہے, اور سلام بھی ایسے ہے جیسے بتا سامنے والے سے بات غائب سے نہیں, سامنے والے سے. السلام علیک ایھا النبی, اے نبی آپ پر سلام ہو, اے نبی آپ پر سلام ہو. نیت سے سلام کرو. مصطفیٰ سن بھی رہے ہیں اور سن کے مجھے جواب بھی عطا فرما. توجہ ہے سب بات کی. سبحان اللہ, پھر کمزور والی ہوگی. یہ کیوں نہیں لوگوں کو سب کیوں کھول کے تقریر نہیں کرتے. نبی پاک کی بات ہے, میں گھٹ گھٹ کے تقریریں کر دیں. کھول کے کر تقریر حضور کی شان پر. ہاں گرامی قدر حضرات, اب ہوا کیا,
یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے. نبی مکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بات کہاں تھی ذرا مجھے بتائیں گے؟ نبی پاک علیہ السلام نا مسکرائے. وہ پیچھے کھڑا تھا، اس نے دیکھ لیا. اے بھائی گل سنو، پچھلیاں صاحب آنے کا مینوں نہیں پتا، اے پہلی صاف والے کھلوتے ہو، میں نماز پڑھا تھا مسکراوا تو پتہ لگ گیا سی. یہ مطلب ہے صحابیاں دی نماز ہوندی کہاں آئی، وہ صرف پڑھ دینا پھر دے دینا. اچھا صحابی نے جب آخر بھی حضور آپ مسکرائے ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسکرائے. فرمایا ہاں یار وہ ایک داغ دیکھی سی تو میرا کان تھوڑا جہاں ہاسا نکلیا. وہ بھی تو صحابی سی ہو سکے، یہ تو پوچھنا ہے بھی حضور کیوں مسکرائے تھے. میں گارنٹی نہ لانا جی چس نہ آوے، میں حاضر یار کہ یہ چس آوے نا دماغ جڑے گوڈے پھندی بیٹھے چھڑ کے ذرا ایک باری چس نال بولنا ہے. نبی پاک فرمایا جبرائیل آئے تھے نا فرشتے لے کر، جی ہاں. فرمایا کہ یہ جبرائیل جب جانے لگے نا، دھیان دائیں بائیں نہ جائے، یہ جبرائیل جب جانے لگے آئے خدا کی اجازت تھے. جب جانا تھا تو مجھے مل کر نہیں گئے، ویسے ہی واپس چلے گئے. آسمانوں پر گئے تو آسمانوں کا دروازہ بند تھا، یہاں سے جبرائیل گزرتے تھے. اور جبرائیل آخیا بوا کھولو، اور نہ نہیں کھلنا. کیوں؟ اکھے اللہ نے آخیا کہ گیا ساڑھے کو پوچھ کے بوا تا کھلنا جب مصطفیٰ کو اجازت ہے. سمجھ آئی کہ کوئی نہ آئی؟ میں بوا بند جبرائیل تھے. کمال ہو گئی ہے یار، چس نہیں آ گئی. صرف کیا جاتے وقت حضور سے اجازت نہیں لے سکے. میں نے کہا ہوں سمجھ آئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے. آسمان میں دروازے بند فرما روکیے اسٹاپ، آپ آگے جا ہی نہیں سکتے ہیں. تو جبرائیل کہہ سکتے تھے میں سارے کا سردار ہاں. نہ آنکھیں ہونا سردار ضرور ہو اور آپ باقی سے نوکر بھی ہیں. ان مالکہ کی اجازت چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہیں لے کے گئے، فرمایا دروازہ ہی بند ہے. حضور نے فرمایا جبرائیل موڑ آیا نا تو ہاتھ باندھ کے آتا ہے. حضور اجازت دے روایت کے ساتھ ابو ہے کے باندھ فرمایا یہ منظر میں نے دیکھا تو مسکرانا نکل گیا. پہلے کوئی نہ پتا. اس لیے تو سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا سب سے اولا ہو ہمارا نبی، سب سے بالا ہو ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا رسولوں کی ہوتی رہی، پر نہ بدلے نہ بدلا ہمارا نبی. اور اعلیٰ حضرت نے کمال کر دیا. سب اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، سب اونچوں سے اونچا سمجھیے اونچے سے
دیکھ لے تھوڑا لیا. کمال ہو گیا یار. اعلیٰ حضرت صاحب فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. محبوب کریم تو سب سے اعلیٰ ہے نا, جہاں جبرائیل بھی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے. وہ در مصطفیٰ کا ہے. آخری بات سناؤں اور آپ کا لطف مزید بڑھ جائے. وہ جتنے قیدی بنے تھے نا جی, حضور نے فرمایا فدیہ دو اور چھوٹ جاؤ. ان میں سے کئیوں نے کام دے نہیں سکتے. آپ نے فرمایا کیا کر سکتے ہو؟ ان کا ہم پڑھنا لکھنا جانتے ہیں. فرمایا ہمارے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو, تمہیں چھٹی. تعلیم بھی کچھ ہے, لیکن تعلیم وہی جو حضور کے در کا نوکر بنائے, جو دین کا باغی بنائے. وہ کوئی تعلیم نہیں ہے, وہ لعنت ہے, یاد رکھ لیں. وہ جیسے اسلام آباد کی سڑکوں پر نکلنے والی عورتیں فاحشہ اور جی عورت مارچ کے نام پر ہم جی تعلیم یافتہ ہیں. میں کہہ جی آئے تعلیم ہے تو وہ لعنت انہیں. یہ تعلیم ہے, کمال والی بات ہے یار. یہ بے حیائی کو اور دو نمبری کو, بے غیرتی کو اگر تعلیم کوئی کہے تو یہ تانگریا والا کی مرکزی مسجد کے جتنے عاشقان رسول ہیں ان کی طرف سے اجتماعی لعنت قبول کریں. وہ گلندے ہو کے کوئی نہ اتنے کے بعد دے غلام بیٹھے ہو. جے تسی تعلیم یہ سمجھتے ہو کہ بندے نو یہ پتہ لگ جائے کہ رب نے قرآن کہہ چھڑیا ہے کہ نہ اپنی تجارت دے نال پیار کریا ہے, نہ مال دے نال, نہ پیو دے نال, نہ ماں دے نال, نہ دنیا دے نال, نہ اپنے آپ دے نال. جے صحیح ہونا چاہتے ہو تو سب تو بات کے مصطفیٰ دے نال پیار کرے. اگر یہ تعلیم آ جائے تو پھر سب ٹھیک ہے, پھر مال بھی ٹھیک ہے, پھر ماں باپ بھی ٹھیک ہے, پھر اولاد بھی ٹھیک ہے. اور اگر یہی نہ پتہ چلے جو ہے نا کہ ہمیں جب حضرات نبی پاک نے فرمایا تعلیم دے دو, ٹھیک ہو گیا جی. 17 بندے تھے ان میں پڑے ہوئے, فرمایا پڑھاؤ باڑا, باقی پیسے دے دو. نبی پاک کے چچا حضرت عباس بھی تھے. حضرت عباس نبی پاک کو 3 سال بڑے بھی آن کاٹ آلے آن. جب وہ چھوٹ کے چلے گئے نا تو ایک بندے نے پوچھا آپ کو کس نے قید کیا تھا؟ کہنے لگے ابو الیسر نے. ابو الیسر ایک صحابی ہے, بالکل چھوٹے قد کا نکا جا قد سی. وہ کہنے لگے اینے تینوں پڑھیا سی, وہ اینے یار ان کا ایک ہاتھ نہ تو قابو کر لینا. جناب عباس کا جواب مواہب الدنیا کی امام قسطلانی نے لکھا. آپ فرمایا زیادہ ٹاٹ ٹار نہ کر, مینوں پوچھ کے دیکھ کے جلے میرے سامنے آئے نکا جیا نہیں, پہاڑ تو بھی بڑا نظر آ رہا تو نہیں نہ فرما رہے یار. اس واسطے حضور کے غلام کا قد اتنا بڑھ جاتا ہے. حضرت عباس فرمانے لگا بات پاک نہ کر, یہ میرے سامنے تھا, وہ تو پہاڑ تو بڑا نظر آ رہا, یہ منہ نہیں پوجیا پہ لگا. یہ بہت بڑا تھا جناب. اچھا حضرت عباس کو چچا نے, حضور نے فرمایا چچا جی فدیہ دو اور چھوٹ جاؤ. آپ نے فرمایا 20 اوقیہ سونا میں نے دیا تھا جب وہاں سے نکلا تھا, وہ تو آپ نے جب جنگ کی مال غنیمت کے طور پہ آپ نے پاس رکھ لیا تو میری طرف سے وہی قبول فرمائے. فرمایا او تو سانو دیتا ہے اللہ نے. چاچا او تو دیتا ہے سانو اللہ نے, تسی جان کے تو نہیں دیتا, اسی بھی اپنی تاڑ نال لے آئے. سمجھو نا, ہم نے تو بھائی جنگ کر کے لیا ہے. وہ رکھ سائڈ دے علیحدہ سے نکالو. اب ان چاچے دی گل بھی سنیا, دیوبندی ہوئے وہابی ہوئے سنی سارے لکھیا, اور سٹیج پر بیٹھ کر جرات کرتا ہے تو فقط سنی کرتا ہے, نہیں کر سکیں گے باقی. اور اگر ان کے کو بندے بیٹھے ہیں اللہ دے واسطے میں لعنت بھیجنا تو فرقہ بازی تھے, لیکن میں یہ آنا جو حدیث سچ ہے اپنے مولوی نے یہ تو پڑھ کے سنا, یہ تو سنا نا یار, پتہ چل جائے کہ اصل دین کیا ہے. نبی پاک نے فرمایا چچا جان علیحدہ سے فدیہ دو. کہنے لگے ہوں میں جو کچھ ہے گھر ویچ کے تو دے چھڑنا تے تسی یہ پسند کر دیو کہ میں بعد میں منگتا بن جاؤں اور فقیر بن جاؤں. نبی پاک نے فرمایا چاچا یہ تیری
باتیں ہیں اپنی. مینو ایک گل دس, تسی جو کہہ رہے ہو میرے کو کچھ بھی کوئی نہیں, او پیسے جڑے تھیلے چ بن کے چاچی نو دے کے آئے ہیں تے گھر دے ویرے دے وچ پور کے آئے ہیں, او کتے جان گے. حضرت عباس کھڑے ہو گئے, فرمایا فدیہ بعد دے اندر دیواں گا, پہلے کلمہ پڑھاں گا, کیونکہ جڑا میرے گھر دیاں خبراں جاندا ہے او سچا نبی ہے. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات. آپ نے فرمایا چاچا جان جو اپنے گھر بیٹھے دے ایک تھیلے پہن پا کے پور آئے او کدے دل تے ہاتھ رکھ. 10 ہوئے مولوی علم غیب ہے کہ کوئی نہیں, 10 حدیثیاں کتاباں ہے کہ کوئی نہیں, اگر ہے تو میں کہ منتا کیوں نہیں. اس قوم کو بتا تاکہ ان کے دلوں میں حضور کا عشق اور بڑھ جائے. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ حضرت عباس نے کہا ہن باقی گلاں بعد ہے, پہلے کلمہ پڑھنا ہے. اے نبی ہوندا ہی ہوئے جڑا غیب. آخری بات پھر آپ کی جان چھوڑیں, موضوع تو ایسا ہے کہ نہ ختم ہونے والا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا وہاں پر, انہیں آکھا نہ میرے کو پیسے نہ میں پڑھنا لکھنا جاننا تے مینوں چھڈو بھی سی. حضور فرمایا کیوں چھڈا, پیسے دے سارے دین. وہ رو پیا, اس آخیا میری 5 دھیاں, میری 5 دھیاں, میں دھیاں کی کفالت کرنی ہے, میرے کو کچھ بھی کوئی نہیں. حضور دی اکھی چ اتھرو آ گیا. علماء نے دیکھا وہ جھوٹ بول رہا تھا. اب کوئی کہہ سکتا ہے جو حضرت عباس کی یہاں پیش کی نہیں, میں کہا کھلو ہے اور کھلو تھوڑا جا ہاؤس نہ کر, اوے پھر تینوں دساں گا اگلا مسئلہ کیا سی. نبی پاک نے آتے ایک مسئلہ جاری فرمایا, یار دی ہوندی بھاویں کافر دی کیوں نہ. آپ نے شفقت کا پہلو دکھایا. آپ نے چاچے ترائے نہیں آکے بھی تیرے کو تو سارا کچھ کہنا ہے. آپ نے کہا اچھا تیریاں دیاں نے جیا. آپ نے فرمایا جا انہاں دی کفالت کر, کیا تینوں چھوڑ دیتا ہے. کیا بنیا گڑی جدو مکے گیا نا ان کو بات بخت ہوتی ہے, پتہ کی یاد ہے اتنے جا کے آنا میں بڑا گیڑا دیتا ہے, بڑا دا لگا میرا, میں گیڑا دیا کی ہو جائے کہ میرے کو ہر شاہ میرے کو لائی. مسلمانہ دے نبی نو میں آکے میری پائیں گیا تو میں نے چھوڑ دیتا ہے. حالانکہ وہ رونا چاہیے, کلمہ پڑھ لینا چاہیے کہ یہ نبی اتنا دیاں نال پیار کرتا ہے, اتنی شفقت ہے. لیکن وہ اتنے جا کے میں گیڑا دے آیا. سال ایک نہیں دبیا, جنگے احد ہوئی, وہ بندہ پھر جنگ لڑن آیا کافراں دے پاسوں. اے سونے جڑا نا حضور اس نے کوئی نہ بولے, میں کہ سن کیوں نہ بولے. دوبارہ پھر جنگ کرنے کے لیے آیا. قدرت رب دی, کٹیا بھی بڑا ہے جو مسلمانہ, پرنا ہویا نہیں, ایک قیدی بن گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب پھر آیا نا, آقا کریم نے نگاہ رحمت اٹھائی ہے, تو ہے کل کوئی نہیں کی تھی. آپ نے فرمایا ہاں بھائی فدیہ لو اور چھوڑ جاؤ. کہنا میری 5 دیاں ہیں. نبی پاک جلال میں آ گئے, فرمایا مومن 2 مرتبہ ایک سوراخ سے نہیں ڈسا جاتا. جنگے بدر کا موقع نہ سمجھ بدبختہ, تو ہی تھا کہ وہاں جا کے کہتا تھا میں گیڑا دے آیا, کمبل نہ پیا آتا تو انہوں کیا دسیا. فرمایا مینوں ہوا دستا ہے یہ دیا تسی مان کے راضی کوئی. آپ نے فرمایا اٹھ بھائی عمر تلوار پھڑ کے 2 ٹوٹے کر دے, اینوں لگ پتا جاوے اسی کسی تے شفقت کریے تے او ساڈے تو نجائز فائدہ اٹھاوے. کئی ہوندے نا او سیانے آدھے کئیاں نوں عزت راس نہیں ہوندی. یہ وہ تھا حضور نے چھوڑ دیا تھا. اب کوئی وہ سوال تھا نا کہ حضور وہاں نہیں بولے, میں نے کہا یہاں بولنا تھا. حضور بولتے ہی اس وقت جب اجازت ہوتی تھی, جب اجازت تھی تب بولے اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ تے یہ بولے تو میرا حبیب سارے راز کھولے, بول کے نہیں رکھ دیے. پھر فرمایا تو ہی تھا نا جس نے جنگ بدر میں بھی یہی کہا تھا, اور وہ تھے جا کر گیڑے دیتے رہے. اے ہون آ گیا مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں دسا جاتا. فرمایا ہون تیرے میں ٹوٹے ہی کر کے گلاں, آپ نے قتل کروا دیا تھا وہیں پر. نرمی کہتے رہے, میں کہتا ہوں بدر والی نرمی یاد آئی, وہ والی گرمی یاد نہیں آئی. میرا پتر پوری گل پڑھ کے سنا. وقت دامن
ساتھ نہیں دے رہا ورنہ میں اور کچھ کہتا. اگلے جمعے سے یہ میرے